ویلکم بیک. اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں وزیر مملکت فیصل کریم کنڈی نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ہمارے صوبے کے آئی جی پولیس، ہمارے صوبے کے کرتا دھرتا خیبر پختونخوا کے کیا کوئی بنو گیا؟ کیا وہاں پر انہوں نے چیزیں دیکھی کہ یہ کیا چیز ہے؟ آپ کی فوج جو وہاں پر موجود ہے، جس کو ہم کہتے ہیں جیسے چیف ایگزیکٹو، اگر آپ کا چیف ایگزیکٹو آپ کو نہیں پوچھے گا تو وہ ہمارے جو بہادر سپاہی ہیں وہ کیسے لڑیں گے؟ آپ ان کے سر پر شفقت کا ہاتھ نہیں رکھیں گے، ان کو شاباشی نہیں دیں گے تو ہمارے جو نوجوان جو شہید ہو رہے ہیں وہ کس طریقے سے لڑیں گے؟ 2008 میں جو ہم نے ایک امن کا سفر شروع کیا تھا پیپلز پارٹی کی اور اتحادی جماعتوں کی حکومت میں، اور کافی حد تک جو ہے ہم امن لا چکے تھے، آج اس نالائق اور نااہل حکومت نے خیبر پختونخوا میں جو 10 سال سے حکومت کر رہے ہیں، انہوں نے ہمیں دوبارہ اس جگہ پر لا کھڑا کیا جہاں پر ہم پہلے تھے. خدا نخواستہ آج خیبر پختونخوا کی سیکیورٹی کے حالات اتنے گمبھیر ہو چکے ہیں کہ آپ کے تصور سے بھی دور ہے. آج جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خیبر پختونخوا میں ہے، یہ ہمارے خیبر پختونخوا کے صوبائی حکومت کی ناکامی ہے، اور ان نااہلوں کو اور نالائقوں کو تو حق ہے کہ مستعفی ہو جانا چاہیے تھا کہ اپنی لا اینڈ آرڈر سچویشن کو کنٹرول نہیں کر سکے. یہ وہ لوگ تھے کہتے تھے کہ ہم غیر سیاسی پولیس ہیں. آج خیبر پختونخوا کی پولیس بنی گالہ کے محل پر ڈیوٹی دے رہی ہے. ان چوروں اور ڈاکوؤں کو اور دہشت گردوں کو جو کہ پی ٹی آئی کے سرپرست ہیں، ان کو تحفظ دینے میں لگی ہوئی ہے. آج آپ دیکھیں کہ کن کن منسٹروں کے ساتھ، سابقہ وزراء کے ساتھ، اور جو مختلف صوبوں میں جو ان کی حکومت اس وقت نہیں ہے ان کے ساتھ خیبر پختونخوا کی کتنی پولیس ڈیوٹیاں دے رہی ہیں. وہ آج اپنا کام چھوڑ دیے، اپنے صوبے کے لوگوں کو تحفظ دینا چھوڑ دیا، بلکہ ان لوگوں کو تحفظ دینے کے لیے آپ دیکھیں کہ لاہور میں کتنی پولیس خیبر پختونخوا کی موجود ہے، اور اسلام آباد کے محلات میں کتنی خیبر پختونخوا کی پولیس موجود ہے. اور ان لوگوں کو جنہوں نے چوریاں کی، ڈکیتیاں کی پاکستان کے خزانے پر، اور جس طریقے سے انہوں نے دہشت گردوں کو تحفظ دیا، ہم نہیں کہتے، ادارے کہتے ہیں کہ یہ سرٹیفائیڈ چور ہیں. ہم وہی بات کرتے تھے جب افغانستان میں صورتحال تبدیل ہوئی. پاکستان پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جس نے سب سے پہلے اپنی سی سی کی میٹنگ کال کی تھی، اور ہم نے خدشات کا اظہار کیا تھا. ہم نے کہا تھا کہ وہاں کے مائنورٹیز کو تحفظ دیا جائے. ہم نے یہ کہا تھا کہ وہاں پر جو ہے انسانی حقوق کو تحفظ ہو. آج آپ دیکھیں کہ وہاں پر خواتین کی تعلیم پہ پابندی لگ چکی ہے. خواتین جو ہے اسکول، کالج، یونیورسٹی میں جانا ان کے لیے اب محال ہو چکا. ان کو حکومت نے کہا کہ آپ جو ہے وہ وہاں پر جو ہے ایجوکیشن نہیں آ سکے. آج افغانستان کی صورتحال، پاکستان میں جو امن و امان کی صورتحال خراب ہوئی ہے، آج انہی کی وجہ سے ہوئی ہے کہ آج افغانستان میں جو صورتحال ہے، آپ کے پڑوسی میں جو صورتحال ہوتی ہے تو آپ کے اوپر افیکٹ ہوتا ہے، اور وہ آپ کے سامنے ہے کہ اس کی وجہ سے آج ہمارا خیبر پختونخوا، اسلام آباد تک خدا نخواستہ ایسے قسم کے دہشت گرد آ چکے ہیں کہ جو آپ کے سامنے ہیں. آج خیبر پختونخوا حکومت کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ جو 18ویں ترمیم کو بڑا کہتے تھے کہ برا ہے، یہ ہے، ہم نے تو آپ کو کہا کہ آپ اپنے وسائل پہ جو ہے آپ کریں. آج وزیر اعلیٰ کہتا ہے کہ میں مرکز کے ساتھ احتجاج کروں گا. میں اس وزیر اعلیٰ سے پوچھتا ہوں کہ 4 سال تو تم گونگے اور بہرے تھے، کبھی تم نے عمران خان کے سامنے بات کی کہ میرے صوبے کے حقوق کے لیے اور میرے صوبے کے یہ پیسے بندے مجھے دو؟ جب وہ اسلام آباد آتا تھا، سی سی آئی کی میٹنگ کرتا تھا، کبھی بھی اس نے اف تک نہیں کی کہ میرے صوبے میں مجھے یہ چیزیں ضرورت ہیں. این ایف سی ایوارڈ کی صورت میں جو ہمارے پیسے بنتے تھے، کیا آپ نے اس وقت عمران خان سے مطالبہ کیا؟ اگر آپ مطالبہ کرتے تو آپ کو خطرہ تھا کہ آپ کی نوکری کو خطرہ تھا، آپ کی چیف منسٹری کو خطرہ تھا. آج آپ آ کر کہتے ہیں کہ جی میں اپنے حقوق کی بات کرتا ہوں، میں اپنے پیسوں کی بات کرتا ہوں. اس وقت تم کیوں سوئے ہوئے تھے؟ آج ان نالائقوں اور نااہلوں نے یہ صورتحال پیدا کر دی کہ صرف ان کے پاس تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں. یہ صورتحال ہمارے جو ہے وہ صوبے ہی کر دی. پھر آپ دیکھیں کہ پچھلے دنوں انہوں نے صوبائی اسمبلی میں جو بل پاس کیا کہ سرکاری ملازمین بھی ہیلی کاپٹر استعمال کر سکتے ہیں. وزراء کو تو چھوڑے، سرکاری ملازمین بھی. لیکن افسوس کی بات ہے کہ جو ہیلی کاپٹر عمران خان کے لیے ہر وقت میسر ہوتا ہے،
ہمارے ان مجاہدوں کے لیے نہیں تھا جب ہمیں ان کو وزیرستان سے یا بنو سے ہمیں اپنے زخمیوں کو ٹرانسپورٹ کرنا پڑا، تو اس وقت وزیر اعلیٰ کا ہیلی کاپٹر ان کے لیے موجود نہیں تھا، لیکن عمران خان کی عیاشیوں کے لیے ان کو جو ہے وہ ہیلی کاپٹر جو ہے وہ میسر ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ آج غالباً ہفتے کا دن ہے۔ عمران خان صاحب نے تو یہ اعلان کیا تھا کہ میں جمعے تک جو ہے وہ پنجاب اسمبلی، خیبر پختونخوا اسمبلی اور قومی اسمبلی سے استعفے دینے جا رہا ہوں۔ پنجاب میں تو ان کی بھی خواہش تھی کہ یہ چیزیں آگے بڑھیں، ایک عدم اعتماد کی تحریک آ گئی، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عدم اعتماد میں ہمارے پاس ممبرز ہیں، اور ہم آئین اور قانون کو فالو کرتے ہوئے، ہم ایک جمہوری طریقے کو فالو کرتے ہوئے عدم اعتماد کی تحریک لے کے آئے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہمیں یقین ہے کہ ہم اس عدم اعتماد کی تحریک میں جو ہیں وہ کامیاب ہوں گے۔ اگر وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس اپنے ممبران پورے ہوتے تو بڑے فوراً ہی آ کے اعتماد کا ووٹ لے لیتے۔ ان کو بھی پتہ ہے کہ میرے پاس ممبران نہیں ہے، تو اعتماد کا ووٹ لینے سے جو ہے وہ بھاگ رہے تھے۔ انشاءاللہ ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے، ہم جمہوری طریقے سے عدم اعتماد کی تحریک پہ جو ہے وہ پروسیس کریں گے، اور جمہوری طریقے سے جو کچھ بھی ہوگا وہ ہم کریں گے۔ لیکن میرا سوال عمران خان سے یہ ہے کہ آپ نے جو جھوٹ میں پی ایچ ڈی کی ہے، آج خیبر پختونخوا اسمبلی میں تو آپ کسی کے محتاج نہیں ہیں، وہاں پر تو آپ کا کوئی اتحادی وزیر اعلیٰ نہیں ہے جو آپ کی بات نہیں مانے گا۔ پہلے آپ کا جو ہے آپ کی صوبے میں جہاں پر حکومت تھی پنجاب میں، وہاں کا ایس ایچ او آپ کی بات نہیں مان رہا تھا ایف آئی آر درج کرانے میں، اب آپ کا وزیر اعلیٰ بات نہیں مان رہا، خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ بھی آپ کی بات نہیں مان رہا۔ آج تو صوبے خیبر پختونخوا میں آپ کی حکومت ہے، آپ کا وزیر اعلیٰ ہے، وہ تو آپ کے ریموٹ کنٹرول پہ سنے کے چلتا ہے، تو پھر آپ ذرا اگر آپ کو بہت شوق ہے استعفوں دینے کا تو آپ خیبر پختونخوا میں استعفیٰ دے دیں۔ آپ قومی اسمبلی میں راجہ پرویز اشرف صاحب جو اسپیکر ہے اس وقت قومی اسمبلی کے، اس میں اپنے ممبران کو پیش کرائیں اور اپنے پروسیس کرائیں استعفوں کا۔ آپ خود تو ممبر ہے نہیں، آپ تو نائل ہو چکے ہیں، سرٹیفائیڈ، آپ چور ڈکلیئر ہو چکے ہیں ایک الیکشن کمیشن کی طرف سے، تو اپنے ممبران کو لائیں، جو پروسیس ہے اس کو اڈاپٹ کریں اور آئیں۔ آپ کو بڑا شوق ہے الیکشن لڑنے کا، تو ہم آپ کو شوق پورا کر لیتے ہیں۔ الیکشن کمیشن تیار ہے، جو ہے انہوں نے بھی تیاری کی ہوئی ہوگی، اور ہم ان کو کہیں گے کہ الیکشن کمیشن جو ہے جو سیٹیں آپ نے چھوڑنی آپ چھوڑیں اور ہم الیکشن کریں، تاکہ آپ کو بھی پتہ چل جائے کہ آپ جو ہے کتنے پانی میں اس وقت کھڑے ہیں۔ لیکن ہمیشہ انہوں نے جھوٹ کا سہارا لیا، فریب کا سہارا لیا، ایک سرٹیفائیڈ جھوٹے ہیں۔ کبھی بھی زندگی میں جو ہے وہ آپ نے کوئی بھی ایسی بات جو آپ کرتے ہیں اس پہ پورا نہیں اترتے۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پر ایک اور جھوٹا الزام لگایا کہ فورن آفس نے آج تک 2 ارب روپے جو ہے وزیر خارجہ کے فورن وزٹس پہ جو ہیں وہ خرچ کیے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو سامنے لے کے آئیں۔ ہم چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہمارے فورن منسٹر بھی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ وہ آج تک جتنے بھی ان کے فورن وزٹس ہوئے ہیں، آج جو پاکستان کا مقدمہ جو آپ نے ہمارے پڑوسیوں اور دوستوں ممالک کے ساتھ آپ نے جو ہمارے تعلقات کا حال کیا ہوا تھا، آپ نے تباہی اور بربادی کی طرف ان حالات کو لے گئے تھے، ان کو ٹھیک کرنے میں وہ جو لگے ہوئے ہیں، اب دن رات محنت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں تو ایک جو ہے ان کے جو فورن ٹرپس ہے وہ کبھی بھی سرکاری خزانے سے اپنی ٹکٹیں نہیں لے رہے، اپنی ٹی اے ڈی نہیں لے رہے، اور آپ ایک جھوٹا الزام فورن منسٹر پہ لگا رہے ہیں۔ اگر آپ میں جرت ہے، آپ میں غیرت ہے، آپ اپنے آپ کو ایک خود ساختہ، کیونکہ آپ تو چیئرمین بھی نہیں رہ سکتے پارٹی کے، اگر آپ کہتے ہیں کہ ہیں تو الزامات سامنے پیش کریں، سامنے ثبوت لے کے آئیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہیں۔ ہمارے پاس تو آپ کے بہت سرٹیفائیڈ ثبوت ہیں، لیکن ہم ان پہ ڈسکشن نہیں کرتے۔ ہمیں اپنی پارٹی کی لیڈرشپ نے منع کیا کہ آپ کی جو سرٹیفائیڈ ثبوت ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، وہ ہماری اخلاقیات ہمیں اجازت نہیں دیتی کہ ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ کریں۔ ہماری تربیت پی ٹی آئی سے نہیں، ہماری تربیت پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے۔ اگر ہم پی ٹی آئی کے ہوتے خدا نخواستہ تو ہم ایک پوری 2 گھنٹے کی آپ کے ساتھ نشست لگاتے اور ان کی بتاتے کہ آپ کے جو ہمارے پاس ثبوت نہیں، دنیا کے پاس ثبوت ہیں کہ آپ کیا کیا کرتوت آپ کے ہیں، دنیا دیکھ رہی، ہم تو نہیں دیکھ رہے۔
اس کو بھی وہ غالباً ابھی تک انہوں نے جھوٹا قرار نہیں دیا. اب وہ ان کی اپنی پارٹی کے اندرونی معاملات ہیں اور ذاتی معاملات ہیں. ہم ذاتی معاملات پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بات چیت نہ کریں. آپ جس فورن منسٹر پہ الزام لگاتے ہیں وہ کبھی بھی کسی ملک میں جا کر استثناء حاصل نہیں کرتے. آپ تو امریکہ میں جاتے ہیں اور آپ کو مجبوراً وہاں کے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی وہاں کے سفیر کے گھر پہ رہنا پڑتا ہے. آپ کو استثناء لینی پڑتی ہے. کرتوت آپ کے ایسے ہیں کہ آپ کو یہ کام کرنا پڑتا ہے. آپ وہاں پر جو ہے ایک ملزم ڈکلیئر ہو چکے ہیں, اس لیے آپ کو جا کر وہاں پر امیونٹی حاصل کرنی پڑتی ہے, سفیر کے گھر رہنا پڑتا ہے. اور پھر پاکستان کا نام ہو, جب میں ملک سے باہر جاؤں گا یا آپ جاتے ہیں یا کوئی منسٹرز جاتے ہیں تو اس پہ پاکستان کا نام ہوتا ہے, اس پہ یہ نہیں ہوتا کہ فلاں فلاں شخصیت جاری ہوتی ہے. تو وہ بھی خان صاحب کا سب کے سامنے اس میں بھی جو ہے اس کو جو ہے بتانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے. یہ چیزیں تھی. ابھی جو ہے ریسنٹلی جو ہے ابھی امریکہ نے جس طریقے سے $4.3 بلین کا جو ہے وہ ایک پاکستان کے ساتھ تعاون کرنے جا رہی ہے. چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی ایک اور اس حکومت کی کامیابی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد. بلیٹن میں خبریں اور بھی ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. حکومتی وزراء نے پریس کانفرنس میں سیاسی حریفوں کو نشانے پر رکھ لیا. وزیر داخلہ نے سپریم کورٹ سے سو موٹو نوٹس لینے کا مطالبہ کر دیا. کہا اسمبلیاں توڑیں ہم الیکشن کروائیں گے. سعد رفیق بولے گورنر نے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کے ووٹ کا کہہ کر آئینی ذمہ داری پوری کی, عدالتی فیصلے میں سکم ہے. وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس میں تخت لاہور کا معاملہ لے کر خوب لتاڑا. وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناءاللہ نے عدالت عظمیٰ کو پنجاب کی صورتحال کا سو موٹو نوٹس لینے کا مطالبہ کر ڈالا. بولے پہلے اسمبلیاں توڑیں پھر ہم الیکشن کروا دیں گے. اسمبلیوں کو مذاق مت بنائیں, نمبر گیم پوری تو اعتماد کا ووٹ لیں. کے پی کے اسمبلی کیوں نہیں توڑی؟ پنجاب میں ہارس ٹریڈنگ اور کرپشن کا الزام بھی لگا دیا. ایک تو وہ پنجاب اسمبلی کو توڑنے کی بات کی, دوسرا انہوں نے کہا کہ کے پی کے کی اسمبلی کو توڑیں گے, اور تیسرا انہوں نے کہا کہ ہم قومی اسمبلی میں پیش ہو کے جو ہے وہ اپنے استعفے جو ہے وہ ٹینڈر کریں گے, اور اسپیکر صاحب سے کہیں گے کہ جی ہمارے استعفے جو ہے وہ قبول کیے جائیں. بھئی اگر یہاں پہ پنجاب میں گورنر صاحب نے آپ کو یہ کہا کہ آپ اسمبلی توڑنے سے پہلے جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں, تو گورنر صاحب کیوں نہ کہتے؟ یہ ان کی آئینی ذمہ داری تھی, بلکہ فرض تھا کہ ایک ایسا چیف منسٹر جو ایک ہی سانس میں ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ جی ہماری پارلیمانی پارٹی کے 99% لوگ جو ہے وہ اسمبلی توڑنے کے حق میں نہیں ہیں, اور اسی سانس میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں اسمبلی جو ہے وہ سائن کر کے دے آیا ہوں فلاں صاحب کو. تو یہ کیا اسمبلیاں جو ہیں یہ آئینی ادارے ہیں, یہ جمہوریت کی اساس ہے, ان کے ساتھ اس قسم کا مذاق. وفاقی وزیر سعد رفیق نے کہا کہ عمران خان کا کیا ہم بھگت رہے ہیں. عمران خان اور ان کے سہولت کاروں نے کام نہیں کرنے دیا. گورنر نے وزیر اعلیٰ کو اعتماد کے ووٹ کا کہہ کر آئینی ذمہ داری نبھائی, عدالتی فیصلے میں سکم ہے. رہنما قاف لیگ طارق بشیر چیمہ نے دعویٰ کیا ہے کہ پی ٹی آئی اراکین اسمبلی بھی نہیں چاہتے کہ اسمبلی 1 سال پہلے ٹوٹے. معلوم نہیں انہوں نے اس کے بعد منتخب ہونا بھی ہے یا نہیں. پہلے بھی اتحادی حکومت نے مثبت فیصلے کیے, آئندہ بھی عوام کی بہتری کو مد نظر رکھ کر کام کیا جائے گا. بریکنگ نیوز دیں یہاں پر آپ کو. وزیر اعظم شہباز شریف اور چودھری شجاعت کی ملاقات, موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال, لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد کے آپشنز پر غور. اس سے پہلے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت نون لیگی سینئر قیادت کا اجلاس بھی ہوا. کابینہ کی بحالی کے بعد کی صورتحال پر مشاورت کی گئی. وفاقی وزیر احسن اقبال نے جلد الیکشن کو ضرورت نہیں سیاسی شوشہ قرار دے دیا. کہتے ہیں کہ عمران خان اور عثمان بزدار عدالتی فیصلوں کو فٹ بال کی طرح اچھلتے رہے. وفاقی وزیر احسن اقبال نے ایک تقریب سے خطاب میں ڈھکے چھپے لفظوں میں عمران خان کو مذاکرات کی پیشکش کر ڈالی. انہوں نے کہا کہ کئی مرتبہ کہا ہے کہ عمران خان بیٹھ کر ہم سے بات کریں. سیاست میں مذاکرات کے دروازے کبھی بند نہیں ہوتے. عمران خان خود کہہ کر گئے کہ آئندہ الیکشن نئی مردم شماری کے تحت ہوگا. 2018 میں ہمارا مینڈیٹ چرایا گیا. عمران خان اور عثمان بزدار عدالتی فیصلوں کو فٹ بال کی طرح اچھلتے رہے. شرجیل انعام میمن نے پی ٹی آئی کو نوٹنکی کرنے والوں کا ٹولہ قرار دے دیا. کہتے ہیں اسمبلیاں توڑنے کا اعلان محض اعلان ہی رہا. کے پی کے میں تو ان کو کسی نے نہیں روکا, اسمبلی کیوں نہیں تحلیل کی. صوبائی وزیر شرجیل میمن کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اطلاعات سندھ وزیر اعلیٰ پنجاب کے بعد وزیر اعلیٰ محمود خان نے بھی عمران خان کو شٹ اپ کال دے دی ہے. یہ لوگ قومی اسمبلی کے اسپیکر کے سامنے بھی پیش نہیں ہوئے. عمران خان اور ان کے ہواری بلیک میلنگ, دھونس, دھمکی اور
پولیٹیکل انجینئرنگ کے ذریعے دوبارہ اقتدار حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی سربراہ ملک پر عمرانی ڈاکٹرائن مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ سابق وفاقی وزیر داخلہ چودھری نثار بھی موجودہ سیاسی صورتحال پر چپ نہ رہ سکے۔ کہتے ہیں نون لیگ اور پی ٹی آئی کی سیاست دشمنی میں تبدیل ہو چکی۔ چودھری نثار کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پی ٹی آئی کی سیاست اب دشمنی میں بدل چکی ہے، گالی گلوچ کی سیاست ہو رہی ہے۔ نون لیگ وہی صحیح ہے جو نواز شریف کہتے ہیں، پی ٹی آئی میں وہی صحیح ہے جو عمران خان کہتے ہیں، اور پی پی میں وہی حرف آخر جو زرداری کہتے ہیں۔ ہم پیدا ہوئے ہیں، میں نے یہی سنا ہے، یا جب سے ہم ذی شعور ہوئے ہیں ہم نے یہ سنا ہے کہ احتساب ہو رہا ہے، مگر جب احتساب ہوتا ہے تو یک طرفہ ہوتا ہے۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اب کس قسم کا یہ احتساب ہوگا، مگر جب بھی ہو وہ ملک کے لیے اچھی بات ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس میں سیاسی جواب کی تو گنجائش نہیں ہے۔ اگر یہ صورت بنتی ہے تو پھر تو ایک آئینی مسئلہ ہے کہ ان کے الیکشن پہلے ہوں گے۔ خبریں اور بھی ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ کپتان کی مارچ اپریل میں عام انتخابات کی پیش گوئی۔ خاف لیگ اتحادی پیر کو قومی اسمبلی اراکین استعفوں کی تصدیق کے لیے جائیں گے۔ عمران خان کا کہنا ہے کہ اقتدار کی خاطر عوام کے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچاؤں گا، نہ ہی سمجھوتا کروں گا۔ بلاول نے جتنے بیرونی دورے کیے اتنے میں نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے نہیں کیے۔ پی ٹی آئی رہنما اور اتحادیوں کی لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو لے کر دوسرے دن بھی لفظی گولہ باری جاری۔ کہتے ہیں کہ ہائیبرڈ نظام میں کسی ادارے کی عزت نہیں بچی۔ لاہور ہائی کورٹ نے گورنر پنجاب کے آئین شکنی کا راستہ روکا۔ گورنر کا نوٹیفیکیشن معطل ہوا ہے، منسوخ نہیں ہوا۔ نظریہ ضرورت زندہ ہے۔ پرویز الہی کو ڈی نوٹیفائی کرنے کے کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا گیا۔ عدالت نے ڈی نوٹیفائی کرنے کا نوٹیفیکیشن معطل کر دیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ 6 صفحات پر مشتمل ہے۔ وزیر اعلیٰ کو نہیں ہٹایا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ نے گورنر پنجاب کی جانب سے وزیر اعلیٰ پنجاب کو ڈی نوٹیفائی کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا۔ تحریری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ بیان حلفی دیا گیا کہ آئندہ سماعت تک اسمبلی کی تحلیل کی سفارش نہیں بھجوائیں گے۔ کیس میں کئی اہم آئینی نکات غور طلب ہیں۔ درخواست میں اہم قانونی نکات اٹھائے گئے۔ اہم قانونی نکات پر متعلقہ فریقین کو نوٹسز جاری کیے جاتے ہیں۔ پرویز الہی اور ان کی کابینہ عبوری اقدام کے طور پر بحال کی جاتی ہے۔ اس سے قبل پرویز الہی کی جانب سے درخواست دائر کرنے پر لارجر بینچ بنا، پھر ٹوٹ گیا۔ سماعت دن بھر جاری رہی، کئی بار وقفہ ہوا۔ عدالت نے پرویز الہی سے یقین دہانی کے لیے وکیل کو مہلت دی۔ جسٹس عابد عزیز شیخ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے پرویز الہی کی درخواست کی سماعت کی۔ رولز اور آئین کی بحث چلتی رہی، لیکن جب پرویز الہی کے وکیل نے ڈی نوٹیفیکیشن ختم کرنے پر زور دیا تو عدالت نے سماعت جاری رکھتے ہوئے اسمبلی نہ توڑنے کی یقین دہانی حاصل کی۔ گورنر کے وکیل بھی عدالت میں پیش ہوئے اور موقف اپنایا کہ یہ اعتماد کا ووٹ لے لیں، ہم اپنا نوٹیفیکیشن واپس لینے کو تیار ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف نے سینئر لیڈرشپ کا اجلاس طلب کر لیا ہے۔ رہنما فواد چودھری کے مطابق پنجاب کے اجلاس میں وزیر اعلیٰ پرویز الہی پر اعتماد کے ووٹ کے لیے حکمت عملی پر غور کیا جائے گا۔ اپنے ٹویٹ میں فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اجلاس میں گورنر کو ہٹانے کی کارروائی بھی زیر بحث آئے گی۔ ہماری کوشش ہے کہ اسی ہفتے اجلاس بلا کر اعتماد کے ووٹ کا معاملہ ختم کیا جائے اور اسمبلی کی تحلیل ہو۔ اور آپ کو بتائیں نئے سربراہ کے آتے ہی پی سی بی میں اکھاڑ پچھاڑ۔ بوم بوم آفریدی عبوری سلیکشن کمیٹی کے چیف سلیکٹر بن گئے۔ چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی نے عبوری سلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا۔ پی سی بی مینجمنٹ چیئرمین پی سی بی نے آتے ہی بڑے پیمانے پر تبدیلیوں کا طبل بجا دیا۔ بوم بوم آفریدی کو محمد وسیم کی جگہ چیف سلیکٹر بنا دیا گیا۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے عبوری سلیکشن کمیٹی کا اعلان کر دیا۔ پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی نے عبوری سلیکشن کمیٹی کا اعلان کیا۔ عبوری سلیکشن کمیٹی کے چیئرمین شاہد خان آفریدی ہوں گے۔ عبدالرزاق راؤ افتخار رکن اور ہارون رشید کنوینر مقرر کر دیے گئے۔ تبدیلی کی ہوا یہاں رکی نہیں۔ دوسری جانب گزشتہ روز پی سی بی کے چیئرمین مینجمنٹ کمیٹی نجم سیٹھی نے کوچ کی تبدیلی کے حوالے سے غیر ملکی کوچ کی تقرری کا اندیا دے دیا۔ مکی آرتھر کی قسمت پھر جاگ سکتی ہے۔ پی سی بی حکام کے مطابق قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ کے لیے مکی آرتھر مضبوط امیدوار ہیں۔ مکی آرتھر 2016 سے 2019 تک قومی ٹیم کے کوچ رہ چکے ہیں۔
मुतनाज़ा ट्वीट्स केस में सेनेटर आजम सवाती ने जमानत बादस गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दहलीज पर पहुंच गए। आजम सवाती ने बाबर रवान के जरिए दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि मुबैना ट्वीट्स पोस्ट नहीं की। दरखास्त में कहा गया कि आजम सवाती का किसी इदारे को बदनाम करने का भी कोई इरादा नहीं था। तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद भी प्रोसिक्यूशन के पास उनके खिलाफ सबूत नहीं। आजम सवाती की दरखास्त में ये भी कहा गया कि पटिशनर की उम्र 75 साल और आर्ज़ाए कल्ब में मुब्तला है। तमाम केस दस्तावेजी इल्ज़ामात पर मबनी है। जेल में रखना ट्रायल से कबल सजा के मुतरादिफ होगा। ट्रायल कोर्ट ने 12 दिसंबर को आजम सवाती की दरखास्त जमानत मुस्तरद कर दी थी। मुतनाज़ा ट्वीट्स पर FIA ने आजम सवाती के खिलाफ 26 नवंबर 2022 को मुकदमा दर्ज किया था। आजम सवाती के फार्म हाउस की दीवारें गिराने और CDA नोटिस के खिलाफ हुक्म इम्तना का तहरीरी हुक्मनामा इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ता हुक्म सानी CDA को मजीद कार्रवाई से रोक दिया है। आजम सवाती का फार्म हाउस सील करने का CDA नोटिस भी मुअत्तल किया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने 3 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इस्लामाबाद के बल्दियाती इलेक्शंस में मुतल्लिक दरखास्तों पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन का यूनियन काउंसिल्स की तादाद बढ़ाने पर फैसला मुस्तरद करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाता है, जबकि अदालत के सामने दरखास्तों में इलेक्शन कमीशन की जानिब से बनाई गई वोटर लिस्टों को चैलेंज किया गया है। तहरीरी फैसले के मुताबिक इलेक्शन कमीशन का यूनियन कौंसल्स की तादाद बढ़ाने पर फैसला मुस्तरद करने का नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया जाता है। अदालत के सामने दरखास्तों में इलेक्शन कमीशन की जानिब से बनाई गई वोटर लिस्टों को चैलेंज किया गया है। फैसले में कहा गया है कि दूसरी दरखास्तों में विफाकी हुकूमत के यूनियन कौंसल्स की तादाद बढ़ाने से मुतालिक फैसला इलेक्शन कमीशन से मुस्तरद करने को चैलेंज किया गया। वोटर लिस्टों के मामले पर दरखास्त गुजार 28 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन के सामने पेश हो। फैसले के मतन में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन दरखास्त गुजारों को सुनकर वोटर लिस्टों से मुतालिक मामला कानून के मुताबिक हल करे। इलेक्शन कमीशन को यूनियन कौंसल्स की तादाद बढ़ाने से मुतालिक फैसला मुस्तरद करने से पहले विफाकी हुकूमत का मौक़िफ़ जानना चाहिए था। फैसले में मजीद कहा गया कि इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के खिलाफ विफाकी हुकूमत समेत तमाम दरखास्त गुजार 27 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन में पेश हों। तहरीरी फैसले में ये भी कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन तमाम दरखास्त गुजारों को सुनकर मामले का कानून के मुताबिक फैसला करेगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद अहमद ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक फैसले पर रद्द-ए-अमल में लिखा कि हुकूमत इस्लामाबाद बल्दिया का इलेक्शन नहीं करवा रही, जनरल इलेक्शन में किस मुंह से जाएंगे। शीरी मजारी ने कहा PDM की क़यादत इस्लामाबाद लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात से भी खौफजदा है। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने ट्वीट में सियासी हरीफों पर तंज करते हुए लिखा कि इनका एजेंडा है इमरान खान को नाअहल करवाएंगे, इलेक्शन आगे लेकर जाएंगे, केयर टेकर की मुद्दत बढ़ाएंगे, अपने केसेस ख़त्म करवाएंगे, नैब और FIA को जेब की घड़ी और हाथ की छड़ी बनाएंगे। वज़ीराबाद में इमरान खान पर कातिलाना हमले का मामला सौदरा के रिहायशी वकास को भी मुकदमे में बाज़ाब्ता तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक वकास मरकजी मुलजिम नवीद का दोस्त है। वकास ने नवीद को असलहा फराहम किया था। दौरान तफ्तीश वकास का किरदार बतौर सहूरतकाल साबित हुआ है। मुकदमे में गिरफ्तार दूसरा मुलजिम वकास वकुआ के रोज सी जेर हिरासत था। सौदरा के रिहायशी मुदस्सिर नज़ीर को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको बताएं, पंजाब असम्बली की सूबाई काबीना का इजलास 11 जनवरी को तलब कर लिया गया है। पंजाब असम्बली का इजलास 11 जनवरी को दिन 1 बजे होगा। खबर दे रहे हैं आपको, पंजाब असम्बली की सूबाई काबीना का इजलास 11 जनवरी को तलब कर लिया गया है। पंजाब असम्बली का इजलास 11 जनवरी को दिन 1 बजे होगा। कप्तान की मार्च अप्रैल में आम इंतखाबात की पेशगोई। काफ लीग इत्तेहादी पीर को कौमी असम्बली अरकान इस्तीफों की तस्दीक के लिए जाएंगे। इमरान खान का कहना है कि इक़्तिदार की खातिर अवाम के एतमाद को ठेस नहीं पहुंचाऊंगा और ना ही समझौता करूंगा। उन्होंने कहा कि बिलावल ने जितने बैरूनी दौरे किए इतने मैंने वज़ीर आज़म होते हुए नहीं किए। आपको आगाह करते चले, साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का कहना है कि मार्च अप्रैल में आम इंतखाबात हो सकते हैं। काफ लीग इत्तेहादी है और पीर को कौमी असम्बली अरकान इस्तीफ़ों की तस्दीक के लिए जाएंगे। इमरान खान का मज़ीद कहना था कि इक़्तिदार की खातिर अवाम के एतमाद को ठेस पहुँचाऊँगा और ना ही समझौता करूँगा।
بلاول نے جتنے بیرونی دورے کیے اتنے میں نے وزیر اعظم کے عہدے پر رہتے ہوئے نہیں کیے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کپتان کی مارچ اپریل میں عام الیکشنز کی پیش گوئی ہوئی ہے۔ قاف لیگ اتحادی پیر کو قومی اسمبلی اراکین استعفوں کی تصدیق کے لیے جائیں گے۔ عمران خان کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے، جبکہ اقتدار کی خاطر عوام کے اعتماد کو ٹھیس پہنچاؤں گا، نہ ہی سمجھوتا کروں گا، ایسا کہا گیا ہے عمران خان کی جانب سے۔ بلاول نے جتنے بیرونی دورے کیے اتنے میں نے وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی نہیں کیے۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ کپتان کی مارچ اپریل میں عام الیکشنز کی پیش گوئی۔ قاف لیگ اتحادی پیر کو قومی اسمبلی اراکین استعفوں کی تصدیق کے لیے جائیں گے۔ عمران خان کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے، اقتدار کی خاطر عوام کو ٹھیس نہیں پہنچائیں گے۔ اسی حوالے سے بات کریں گے ایگزیکٹو ڈائریکٹر نیوز محسن رضا خان صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا۔ اپریل اور مارچ میں امید ہے پاکستان تحریک انصاف کو کہ الیکشن ہو سکتے ہیں۔ قاف لیگ کے حوالے سے بھی بات کی ہے انہوں نے، یہ بیان ایک ملاقات کے بعد دیا گیا ہے، کیا کہتے ہیں آپ اس ساری صورتحال پر؟ دیکھیں، خان صاحب کی تو خواہش ہے کہ مارچ اپریل کے بجائے جنوری میں الیکشن ہو، لیکن الیکشن کے ابھی کوئی آثار نظر نہیں آ رہے، اور نہ ہی پی ڈی ایم کی جو اتحادی حکومت ہے وفاق میں وہ الیکشن کے لیے تیار ہے، اور جب تک اسمبلی نہیں ٹوٹتی اور نہ ہی اسمبلیاں ٹوٹنے کا کوئی امکان نظر آ رہا ہے۔ چودھری پرویز طلائی بھی پنجاب میں اپنے اقتدار کو طول دینا چاہتے ہیں، اور خیبر پختونخوا کی بھی حکومت جو ہے وہ اسمبلی توڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کبھی پنجاب کا بہانہ کرتے ہیں، کبھی کوئی اور بہانہ کرتے ہیں، لیکن وہ اس بات میں مکمل یکسوئی ہیں کہ اسمبلیاں نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ اور خیبر پختونخوا اور پنجاب کے جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں، خان صاحب کبھی بیٹھ کے ان سے بات کر لیں، ان کی رائے لے لیں، تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ارکان اسمبلی کسی طور بھی الیکشن میں جانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ الیکشن میں جانا جو ہے اس وقت مناسب نہیں ہے، اور وہ حکومت میں اور اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو الیکشن میں جا کے بھی ان کا مطمع نظر تو اقتدار میں آنا ہے، تو انہیں کیا ضرورت ہے کہ ابھی سے وہ اسمبلیوں کو توڑ کر ایک رسک مول لے لیں۔ تو میرا خیال نہیں ہے، خان صاحب کی خواہش ہے اور خان صاحب کی جدوجہد بھی اس میں ہے، لیکن ان کے ساتھی انہیں بالکل ماموں بنانے پہ تلے ہوئے ہیں، اور جس طرح کل انہوں نے پنجاب اسمبلی کی تحلیل نہ کرنے کا لکھ دیا ہے، تو اس سے تو صاف ظاہر ہے کہ خان صاحب کے ارادے کچھ اور ہیں، لیکن ان کے ساتھی جو ہے اس کی بہت سمت میں چل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے سر، اب یہ دیکھنا ہوگا کہ آنے والے وقت میں کیا ہوتا ہے۔ ایگزیکٹو ڈائریکٹر سچ نیوز ہمارے ساتھ موجود ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ دفاعی صلاحیتی میں خود انحصاری کا ایک اور سنگ میل عبور، ملک کی دفاع کے لیے پاک بیریا کی بڑی پیش رفت ہو گئی۔ پاکستان میں پہلی ہنگور کلاس آبدوز کی تعمیر اور دوسری آبدوز کی سٹیل کٹنگ کا آغاز کر دیا گیا۔ پاکستان نے دفاعی میدان میں خود انحصاری کا ایک اور زینہ عبور کر لیا۔ ہنگور کلاس آبدوزوں کی سٹیل کٹنگ اور تعمیر کے آغاز کی تقریب کراچی شپ یارڈ میں ہوئی۔ تقریب کے مہمان خصوصی چیف آف دی نیول سٹاف ایڈمرل محمد امجد خان نیازی تھے۔ ہنگور کلاس آبدوز ہر قسم کے خطرات سے نمٹنے کے لیے ایک جدید آبدوز ہے۔ آپ کو بتائیں آئی ایم ایف کے پاس پی ڈی ایم حکومت کی توانائی کے شعبے کی کارکردگی پر بڑے مسائل۔ شوکت ترین کہتے ہیں سرکولر ڈیٹ میں اضافے کو مؤثر طریقے سے بہتر کر کے یا ٹیرف میں اضافہ کر کے گرفتار کرنا ہوگا۔ ٹویٹ میں انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام اور کاروباری اداروں کے لیے مزید پریشانی ہے، الیکشن بلانے کا وقت ہے۔ شوکت ترین کے ٹویٹ کے حوالے سے آپ کو آگاہ کرتے چلے، انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کے عوام اور کاروباری اداروں کے لیے مزید پریشانی کا وقت ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان میں 1.7 کھرب ڈالرز کے اخراجاتی بل کی منظوری۔ بل میں پاکستان کے لیے 20 کروڑ ڈالر کی رقم مختص کر دی گئی۔ پاکستان کے لیے مختص کی جانے والی یہ رقم جمہوریت کے فروغ اور صنفی مساوات کی ترویج کے لیے استعمال کی جائے گی۔ پہلے کے مقابلے میں پاکستان کو دی جانے والی رقم بڑھا دی گئی ہے۔ امریکی کانگریس کی جانب سے سن 2000 میں پاکستان کو 25 ملین ڈالر دیے گئے تھے۔ بل میں یوکرین کے لیے 45 ارب ڈالرز کی خطی رقم بھی مختص کی گئی ہے۔ خبریں اور بھی ہوں گی لیکن اس بریک کے بعد